نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، بخاری شریف کی احادیث گزشتہ جمعوں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ آج بھی ایک حدیث پاک بخاری شریف سے اور اس کے ضمن میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال ابو طلحہ لأم سلیم لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا اعرف فیہ الجوع
حضرت ابو طلحہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے یعنی آپ کی والدہ حضرت ام سلیم، ان کے پہلے خاوند ان کا انتقال ہوا تو پھر ان کا نکاح حضرت ابو طلحہ سے ہوا، تو حضرت انس ان کے سوتیلے باپ تھے اور ان کے پرورش کرنے والے تھے، ان کی پرورش میں یہ تھے۔ تو حضرت ابو طلحہ مسجد میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کچھ وقت سے یا کچھ دنوں سے کچھ نہیں کھایا اور بھوک کے آثار محسوس ہو رہے ہیں، یعنی انہوں نے پوچھا نہیں، بات چیت نہیں ہوئی، لیکن قرائن سے انہوں نے محسوس کر لیا علیہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا کچھ وقت سے یا کچھ دنوں سے، اور بھوک جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ گھر آئے تو اپنی زوجہ سلیم سے کہا کہ میں نے حضور کی آواز میں ضعف اور کمزوری وہ سنی ہے، محسوس کی ہے، عارف و فیل جو جس سے بھوک کا احساس ہوتا تھا، محسوس ہوتا تھا کہ حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ قالت نعم، حضرت ام سلیم نے کہا کہ ہاں۔ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِّن شَعِيرٍ، انہوں نے کچھ جو کی روٹیاں نکالی، ثم اخرجت خمارا لها، پھر اپنا دوپٹہ جو ہے وہ لیا، اس میں ان کو لپیٹا، اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں، ان کے بغل کے نیچے دبا دیں، اتنی روٹیاں تھیں۔ ثم ارسلتنی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں پھر ان کی والدہ نے وہ روٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹیں اور ان کو ان کے بغل کے نیچے دبا کے بھیج دیا کہ جاؤ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ یہاں ایک دو باتیں وہ یاد رکھیں کہ وہ فقر و فاقے کا دور تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر آپ کے گھر کا یہ عالم تھا کہ کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی جو کی روٹیاں کھا لیں، کبھی ستو کھا لیے، کبھی کھجوریں کھا لیں، اس طرح یعنی گزارا ہوتا تھا۔ شاعر نے حضور کی بارگاہ میں اس طرح نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی۔ کھانا جو کھانا جو کی روٹی، انچانا آٹا روٹی موٹی، اور وہ بھی شکمبر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روز پیٹ بھر کر، یہ بھی نہیں جو کہ جو کی روٹی اور بغیر چھنا ہوا آٹا، یہ بھی روزانہ شکم بھر نہیں، پیٹ بھر کے نہیں۔ اور کہتے ہیں اور کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا، پانی پینا اور رہ جانا، اور 2 مہینے یوں ہی گزارا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجز تو دیکھو
اللہ اکبر تکیے کے بدلے اینٹ یا پتھر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اینٹ کو یا پتھر کو تکیے کی جگہ رکھ کر آرام فرماتے تھے۔ عجز تو دیکھو اللہ اکبر تکیے کے بدلے اینٹ یا پتھر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں دو باتیں خاص طور پر یاد رکھیں کہ یہ جو فقر تھا حضور کا، یہ حضور کا اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا کہ محبوب چاہو تو شہنشاہوں والی زندگی گزارو، جس طرح دنیا کے شہنشاہ اس وقت بھی تھے، دو سپر پاور عرب کے بغل میں تھیں، ایک طرف رومن امپائر تھی جس کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، اور ایک طرف ایرانین امپائر تھی اور اس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ قیصر و کسریٰ جس وقت محلات میں رہتے تھے، اور آگے نوکر خادم، یہ وہ دوسرا تیسرا، شاہی لباس، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ محبوب چاہو تو شہنشاہوں والی زندگی گزارو اور چاہو تو فقیروں والی زندگی گزارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رب العالمین، میں فقر کو اختیار کرتا ہوں، میں فقیروں والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھاؤں تیرا شکر کروں اور جس دن بھوکا رہوں صبر کروں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اس فقر کو پسند فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، ورنہ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لو شئت لصارت معیہ جبال الذہب، کہ اگر میں چاہوں تو یہ جتنے پہاڑ ہیں، پہاڑ کا کتنا وزن ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں ٹن، تو فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، نہ صرف بن جائیں بلکہ میرے ساتھ ساتھ چلیں، جہاں میں جاؤں میرے ساتھ یہ پہاڑ چلتے جائیں سونے کے بن کے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں پسند کیا، شہنشاہوں والی زندگی کو نہیں پسند کیا، بلکہ فقر اور فاقے کو، فقیروں والی زندگی کو پسند کیا۔ اور دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے کی۔ یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر بشر بن کے تشریف لائے۔ جب حضور بشر بن کے تشریف لائے تو پھر تمام بشری عوارض جو ہیں وہ طاری ہوئے کہ انسان کے ساتھ جو جو چیزیں پیش آتی ہیں، کہ انسان کوئی کام کرتا ہے تو تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، کبھی زخم ہوتا ہے تو خون نکل آتا ہے، نیند بھی آتی ہے انسان کو، کھانا پینا اور سارے بشری عوارض جو ہیں وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے تو سارے بشری عوارض طاری ہوئے، اور انہی میں سے یہ ہے کہ جب انسان کچھ کھاتا نہیں ہے تو بھوک محسوس کرتا ہے۔ کئی احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ خندق کھود رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور
بھوک بہت لگی ہے، کچھ نہیں کھایا کئی وقت سے، تو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو دیکھا 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، یعنی تم سے زیادہ وقت سے میں نے کچھ نہیں کھایا، تو زیادہ بھوک جو ہے وہ محسوس کر۔ تو یہ ہے بشریت۔ حضور بشر بن کے اس دنیا میں تشریف لائے تو بشری عوارض طاری ہوئے، لیکن کبھی کبھی نورانیت کا بھی ظہور ہوتا تھا۔ یہ تو ہے نا بشری عوارض، کہ حضرت ابو طلحہ نے حضور کی آواز سے محسوس کر لیا بھوک کو، کمزوری کو۔ خندق والوں نے 1 پتھر دکھایا تو حضور نے 2 پتھر دکھائے اپنے پیٹ پہ بندھے ہوئے۔ یہ بشری عوارض ہیں۔ اور کبھی نورانیت کا ظہور ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات وصلی روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک ہے روزہ جس طرح ہم رکھتے ہیں کہ صبح سحری کے وقت سے پہلے پہلے کھا پی لو، جب طلوع سحر ہو گئی، فجر نمودار ہو گئی، فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، اب کھانا پینا منع، سورج غروب ہونے تک۔ سورج غروب ہو گیا، اب روزہ کھول لو، کھاؤ پیو، رات کو کھا پی سکتے ہیں۔ لیکن وصلی روزہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھا، شام کو کچھ نہیں کھایا پیا، رات کو بھی کچھ نہیں کھایا پیا، اسی سے آگے دوسرا روزہ رکھ لیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کتنے دن وصلی روزہ رکھتے تھے؟ بعض کتابوں میں کہ 21 دن تک، بعض کتابوں میں کہ 40 دن تک حضور وصلی روزہ رکھتے تھے۔ ایک روزہ، اس سے آگے دوسرا، تیسرا، چوتھا، یعنی رات کو بھی کچھ نہیں کھانا، اسی کو آگے پھر بڑھاتے جانا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، انہوں نے دیکھا، انہوں نے سوچا ہمیں حضور کی اتباع کرنی چاہیے، انہوں نے بھی وصلی روزہ رکھ لیا۔ ایک دن رکھا، دوسرے دن جب دن کا وقت آیا تو رنگ پیلے پڑنے شروع ہو گئے۔ فرمایا بھئی کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور آپ نے وصلی روزہ، آپ وصلی روزے رکھتے ہیں، ہم نے سوچا آپ کی اتباع کریں۔ فرمایا لا تواصلوا، تم وصلی روزہ نہ رکھا کرو۔ صحابہ اکرام بھی مچل گئے، بعض اوقات ناز میں ہوتے ہیں۔ عرض کیا حضور آپ تو وصلی روزے رکھتے ہیں اور ہمیں منع فرماتے ہیں کہ آپ تو 21 دن، 40 دن تک وصلی روزے رکھتے ہیں۔ فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی و یسقینی، میں تو رات اپنی رب کی بارگاہ میں گزارتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے اس کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوں، لیکن کھایا پیا اس لیے ہے کہ سنت ہو جائے اور تمہیں کھانے پینے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ جب میرے طریقے کے مطابق تم کھاؤ پیو تو وہ کھانا پینا بھی تمہارے لیے ثواب ہو جائے۔ سنت پر جب سنت کے مطابق عمل کرو، سنت کی نیت سے کھاؤ پیو، سنت پر عمل کرنے کی نیت سے اس طریقے سے کھاؤ پیو تو وہ بھی تمہارے لیے ثواب بن جائے۔ تو یہ ہے حضور کی نورانیت کا ظہور کہ 40 دن کچھ نہیں کھاتے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ ہے بشری۔ تو چونکہ بشر بن کے تشریف لائے تھے تو عموماً جو بشری عوارض ہیں وہ طاری ہوتے تھے، ان کا ظہور ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ نے محسوس کیا، گھر گئے، بیوی سے کہا، انہوں نے کہا جی کچھ تھوڑی سی روٹیاں ہیں، چلو حضور کی بارگاہ میں بھیج دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَذَهَبْتُ بِهِ، میں وہ روٹیاں جو تھیں نا، جو کی کچھ روٹیاں جو ان کی والدہ نے ایک کپڑے میں لپیٹ کے ان کے بغل کے نیچے رکھی تھیں، فَوَجَدْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، فرماتے ہیں میں گیا تو دیکھا حضور مسجد کے اندر ہیں، میں مسجد کے اندر ہیں، وَمَعَهُ النَّاسِ، حضور کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، اب کھڑے ہو گئے، کچھ نہیں کہا، خاموشی سے کھڑے ہیں کہ کیا کریں، روٹیاں تو تھوڑی ہیں، وہ خاموش کھڑے ہیں۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلک ابو طلحہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟
فقلت نعم قال بطعام فقلت نعم، فرمایا کیا کو کھانا دے کے بھیجا ہے؟ عرض کیا حضور ہاں۔ اب کہا انہوں نے کچھ نہیں، لیکن حضور اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علوم غیبیہ کے خزانے عطا فرمائے، یہ تو بڑی معمولی بات۔ تو حضور نے فرمایا بھئی ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ عرض کیا حضور ہاں۔ فرمایا کچھ کھانا دے کے بھیجا ہے؟ عرض کیا حضور۔ جب حضور نے یہ سنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن معه قوموا، جو حضور کے ساتھ تھے، چلو اٹھو بھائی، چلو ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں، وہاں چل کے کھاتے ہیں۔ وہ تو چند روٹیاں انہوں نے بھیجی تھیں، حضور نے سب کو اٹھایا، چلو بھائی چلو سب چلو۔ اب دیکھیں یہ وقت کی بات ہوتی ہے، کوئی موج کی بات ہوتی ہے، کبھی عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نے دعوت کی ہے، بلایا حضور کو، تو حضور گئے، ایک آدمی ویسے ہی ساتھ ہو گیا، تو جاتے ہی حضور نے ان سے کہا بھئی یہ آدمی تم نے بلایا نہیں ہے، ویسے ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اگر تم اجازت دو تو یہ یہاں رہے ورنہ اس کو واپس بھیج دیں۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کا کرم ہے، آپ تشریف لائے، کوئی بات نہیں۔ تو وہاں تو یہ ہے کہ انہوں نے دعوت دے کے بلایا ہے، لیکن ایک آدمی ساتھ ہے تو اس کی بھی باقاعدہ اجازت لی جا رہی ہے، اور یہاں تو انہوں نے صرف چند روٹیاں بھیجیں، موج ہے نا، کبھی کبھی دریائے رحمت جوش میں ہوتا ہے۔ سب کو فرمایا بھائی سارے اٹھو، چلو چلو ابو طلحہ کے گھر تمہاری دعوت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی حضور کے ساتھ آگے آ گیا، تو جا کے میں نے حضرت ابو طلحہ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ کو ایک فطری پریشانی ہے کہ گھر میں اتنے مہمان آ رہے ہیں اور گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، پریشانی ہوئی۔ تو انہوں نے اپنی زوجہ، اپنی بیوی حضرت ام سلیم سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس ولیس عندنا ما نطعمہم، حضور لوگوں کے ساتھ، اتنے لوگ حضور کے ساتھ آ رہے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کی خدمت میں پیش کی جائے۔ وہ چند روٹیاں تھیں، وہ حضور کی بارگاہ میں بھیجی تھیں اور حضور تشریف لا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے حضرت ابو طلحہ تو چونکہ ایک فطری انسان کی جو پریشانی ہوتی ہے اس وجہ سے اس طرف ان کی توجہ نہ گئی، لیکن ان کی زوجہ جو ہیں وہ کہتی ہیں فقالت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، اگر حضور آ رہے ہیں تو انتظام بھی پھر خود ہی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو ہمیں شرمندہ تو نہیں کریں گے نا، اگر آ رہے ہیں تو پھر وہ خود ہی انتظام کریں گے۔ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، اگر حضور تشریف لا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر حضور آ رہے ہیں تو پھر حضور خود ہی انتظام کریں گے۔ حضرت ابو طلحہ اٹھے، باہر آ کر استقبال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ظاہر بات ہے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، باقی گھر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لاؤ۔ حضرت ام سلیم نے وہی روٹیاں پیش کیں۔ فَأَمَرَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَفُتَّ، حضور نے حکم دیا تو ان روٹیوں کو، جو جو کی روٹیاں کی، توڑ کے ان کا چورا بنا لیا گیا، چھوٹے چھوٹے ان کے ٹکڑے، تو ان کا چورا بنایا گیا۔ وَأَسَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ اُقَّةً فَأَدَمَتْهُ، حضرت ام سلیم کے پاس ایک گھی والی کپی تھی جس کے اندر گھی تھا، وہ گھی ان کے اوپر نچوڑا تو اب وہ مل کے، یعنی گھی اور وہ روٹیاں جو ہیں مل گئیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ما شاء اللہ ان یقول،
اب یہ بخاری شریف ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کچھ پڑھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی تم ختم پڑھتے ہو تو کھانا سامنے کیوں رکھتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ آؤ یہ دیکھو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کھانا رکھ کے اس کے اوپر پڑھا۔ اب یہ نہیں اس میں وضاحت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ما شاء اللہ ان یقول، کیا پڑھا ہوگا؟ ظاہر بات ہے الحمد شریف پڑھی ہوگی، کل شریف پڑھا ہوگا، دعا مانگی ہوگی، کوئی اور تو نہیں کہہ سکتا کہ کچھ اور، قرآن پاک ہی پڑھا ہوگا نا، دعا مانگی ہوگی۔ تو جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی کہاں لکھا ہوا ہے ختم پڑھنا، یہ دیکھو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے۔ ویسے ایک چیز یاد رکھیں، ختم کے اندر یہ جو ہے نا ہمارے ہاں معمول ہے کھانا سامنے رکھنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ سامنے کھانا پڑا ہی ہو پھر ہی ختم ہوگا پھر ہی دعا ہوگی، دعا ویسے بھی ہو جاتی ہے۔ اور زیادہ کہہ دوں، ختم کے لیے کوئی شاہ صاحب کو، مولوی صاحب کو بلانا بھی ضروری نہیں ہے کہ ضرور امام صاحب آئیں گے، شاہ صاحب آئیں گے، مولوی صاحب آئیں گے تب ہی ختم ہوگا، کوئی کھانا پکے گا تب ہی۔ خود ہی گھر میں بیٹھ کے جو چاہے پڑھ لیں، جو آتا ہے پڑھ لیں اور خود ہی دعا کر لیں اپنے بزرگوں کو، سب کچھ ہو جائے گا۔ اگر کوئی بلاتا ہے، احترام کرتا ہے تو اس کی مہربانی ہے، اور عقیدت سے کسی کو بلاتا ہے، حافظ صاحب کو، قاری صاحب کو، مولوی صاحب کو، بھئی ٹھیک ہے پڑھے لکھے آدمی ہیں، نیک سمجھ کے بلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے گا، لیکن یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں، نہ کچھ پکانا ضروری ہے، نہ سامنے رکھنا ضروری ہے، نہ کوئی کسی کو بلانا ضروری ہے، خود ہی دعا مانگ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی پڑھے لکھے نیک آدمی کو بلایا جائے تو اللہ تعالیٰ مزید کرم فرمائے گا تو اچھی چیز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ان میں سے کوئی بھی ضروری نہیں ہے، بس دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ جس طرح بھی کوئی جیسے بھی جو کچھ آتا ہے پڑھ لیا جائے تو دعا ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہاں لکھا ہوا ہے، یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو سامنے رکھ کے اس پہ پڑھا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ ظاہر بات ہے قرآن پاک پڑھا ہوگا، دعا مانگی ہوگی۔ اب دعا مانگنے کے بعد پھر ثم قال اذن لعشرۃ، حضور نے فرمایا کہ اب 10 آدمیوں کو بلاؤ۔ ظاہر بات ہے چھوٹا گھر تھا، باقی سارے صحابہ کرام باہر تشریف فرما تھے، تو حضور نے فرمایا کہ 10 آدمیوں کو بلا لو۔ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، 10 آدمی بلائے گئے، گن کے 10 آدمی آ جاؤ بھائی۔ 10 آدمی آئے، ان کو کہا بھائی کھاؤ۔ وہ تھوڑی سی روٹیاں جو تھیں حضور کے اس پڑھنے کی برکت کہ وہ 10 آدمی کھایا انہوں نے، حتیٰ شبعوا، سیر ہو گئے، خوب انہوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا، پیٹ بھر کے کھا لیا۔ اب وہ چلے گئے۔ ثم قال اذن لعشرۃ، حضور نے فرمایا 10 اور بلا لو۔ وہ پہلے 10 چلے گئے، 10 اور آ گئے۔ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ان دوسرے 10 جو تھے انہوں نے بھی کھایا، وہ بھی سیر ہو گئے، پیٹ بھر لیا۔ وہ بھی چلے گئے۔ اب 10 کو بلایا جا رہا ہے، 10 آ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور کھا بھی پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ فَأَقَلَ الْقَوْمُ حَتَّى شَبِعُوا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جتنے لوگ تھے نا 10 کر کے آتے رہے اور کھاتے رہے، یہاں تک کہ وہ سب کے سب سیر ہو گئے، خوب پیٹ بھر کے انہوں نے کھا لیا۔ وَالْقَوْمُ 70 أو 80 رَجُلًا، کتنے آدمی تھے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ 70 یا 80 تھے، 70 یا 80 آدمی تھے
جو وہ تھوڑی سی روٹیاں جو تھیں حضور کے یعنی اس پڑھنے کی برکت ایسی ہوئی کہ وہ 70 یا 80 آدمیوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا، اور وہ کھانا ہے کہ وہ اسی طرح باقی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھوڑے سے کھانے پہ پڑھا تو حضور کے اس پڑھنے کی برکت سے وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ 70 یا 80 آدمیوں نے کھایا، لیکن وہ کھانا پھر اسی طرح۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں، بہت سے احادیث مبارکہ میں ایسے واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے، حضور کے ارشاد کی برکت سے وہ تھوڑی سی چیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ لوگوں کو، زیادہ سب لوگوں کو پوری ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ دودھ کا ایک پیالہ، فرماتے ہیں مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی، میں حضور کے ساتھ حضور کے کاشانہ رحمت پہ حاضر ہوا، باہر بیٹھا ہوتا، حضور مجھے پکڑ کے اپنے ساتھ لے گئے گھر میں، پوچھا کچھ ہے؟ عرض کہ حضور ایک دودھ کا پیالہ ہے، کہیں سے کسی نے نذرانہ پیش کیا۔ حضور نے فرمایا لاؤ، وہ پیالہ حاضر کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لو۔ اصحاب صفہ مدینہ منورہ میں جو فقیر غریب صحابہ اکرام رہتے تھے اور وہاں ان کا کام پڑنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر مجھے دیا جاتا تو شاید میرا کچھ کام بن جاتا، تو اتنے 70 آدمی تو ایک پیالہ کیا بنے گا۔ حضور کا حکم تھا بلا لائے، سب بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ دائیں طرف سے پلانا شروع کرو۔ ایک آدمی کو دیا، انہوں نے سیر ہو کر پیٹ بھر کے پی لیا، اب دوسرے کو دیا، تیسرے کو، چوتھے کو، 70 آدمیوں نے پی لیا، پیالہ اسی طرح۔ پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ پی چکے، حضور نے فرمایا اور پیو۔ حضور کا حکم تھا تھوڑا اور پیا۔ حضور نے پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، پھر پیا، فرمایا اور پیو۔ حضور عرض کیا حضور اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے بالکل۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں سے نوش فرمایا، وہ پیالہ جس سے وہ 70 71 صحابہ اکرام وہ یعنی وہ مسکین غرباء جو مسجد میں رہتے تھے وہ صحابہ اکرام جس سے پی سکے، پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جام شیر دودھ کا وہ پیالہ، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت اور سچی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔